اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ قاف اور قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس پر پہلے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، اور قسم ہے بزرگی والے بڑی شان والے قرآن مجید کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی ہے، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا المجید۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اس اہمیت کی بنیاد پر اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے المجید ارشاد فرما کر قرآن کی عظمت کو، قرآن کی بزرگی کو، قرآن کی شان کو مزید بڑھایا ہے۔ تو ایسی بزرگی والی کتاب ہے کہ جس کی آیات روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور اس کتاب نے آ کر اپنے سے ماں قبل تمام تر کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور جتنے احکامات تھے ان احکامات کو اس قرآن نے، اس کتاب نے مکمل کر دیا ہے، اور جتنی روحانی نعمتیں تھیں ان تمام روحانی نعمتوں کی اس قرآن نے تکمیل کر دی ہے، اور اس کے عجائبات ایسے ہیں کہ جو قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور اس میں علوم اور معارف اتنے ہیں کہ کوئی بھی اس میں غور و فکر کرنے والا قیامت تک محروم نہ ہوگا، اور اس کو اس کے علوم و معارف سے موتی ملتے رہیں گے۔ تو اتنی شان والا، اتنی بزرگی والا یہ کلام ہے، اس عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ بل عاجبوا، بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم، کہ آیا ان کے پاس، منذر منہم، انہی میں سے ڈرانے والا۔ فقال الکافرون، پھر کہا منکروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن مجید لوگوں کو سنایا اور اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار فرمایا تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے۔ ان کا تعجب اس بات پر نہیں تھا کہ وہ قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کسی قسم کا کوئی عیب یا نقص دیکھتے تھے، بلکہ ان کا تعجب اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے تھا کہ دیکھیں کہ اگر سورج روشن ہے اور ایک آدمی اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یا ایک شخص روشن سورج کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ کون سی روشنی، کون سی دھوپ، کس سورج کی تم بات کرتے ہو، تو ہر سمجھنے والا شخص اس شخص کو بے وقوف کہے گا، نادان کہے گا کہ سورج سامنے ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ سورج موجود نہیں ہے، یا یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ سورج کی روشنی سے فائدہ کچھ نہیں۔ تو ان کا تعجب قرآن مجید سے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق وہ محض اپنی حماقت اور جہالت کی بنیاد پر تھا کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک شخص
ان کے لیے ناصح بن کے آ گیا ہے، انہی میں سے ایک شخص ان کو ڈرانے والا بن کر آیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو منکروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہی ایک شخص وہ رسول بن گیا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ان کے اشکالات ذکر بھی فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو ان دو بستیوں کے درمیان میں بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان مالداروں میں سے، سرداروں میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو آپ خود لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو یہ اعلان کرتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یا یہ کہ آپ کے ساتھ وہ کوئی نہریں چلتی، وہ نہروں کو آپ بطور دلیل کے آپ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر ان کو پیش کرتے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آپ کے لیے کوئی خزانے نازل کرتے جو آپ کے پاس ہوتے اور اس کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے ایسی غیر معقول باتیں ذکر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے۔ مشرکین مکہ وہ بعث بعد الموت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے اور بس ختم معاملہ، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریت بن جائیں گی، ذرات ہو جائیں گے، اور ہمارے گوشت کو جانور کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ذالک رجع بعید، یہ اٹھایا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دراصل وہ اس ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ انسان کا جو ظاہر ہے وہ ہڈیاں ہیں، گوشت پوست ہے، تو یہ تو مٹی ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ سارا انسان وہ مٹی نہیں ہوتا، انسان کی روح اللہ کے ہاں پیش ہو جاتی ہے، وہ اس کا وجود باقی رہتا ہے، اور جو اس کا جسم ہے، اس کی یہ ہڈیاں ہیں، یہ گوشت پوست، یہ مٹی میں ملتا ہے۔ اور پھر مزید یہ بات کہ یہ سارا جسم بھی وہ مٹی میں نہیں ملتا، اس کے کچھ اجزاء باقی رہتے ہیں، اور پھر وہ جو اجزاء ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ جہاں پر بھی انسان کے اجزاء جائیں گے تو کیا وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو جائیں گے؟ کہیں بھی اللہ کی قدرت سے وہ باہر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جمع کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح جمع ہوگا، یہ کس طرح اٹھایا جائے گا، وہ کس طرح ریت سے اور مٹی سے ہمارے اجزاء کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر کس طرح سے ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ ذالک رجع بعید، کہ یہ لوٹانا، یہ دوبارہ اٹھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ قد علمنا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، جس کو زمین مارتی ہے اور زمین کے اندر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، قد علمنا، ہم اس کو جانتے ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے۔ وہ محفوظ کتاب کے اندر پہلے سے ہر چیز درج کر دی گئی ہے کہ کس آدمی کی موت کہاں واقع ہوگی، کس کیفیت میں، کس حیت میں واقع ہوگی، اس کو مٹی کی قبر نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ سمندر کے اندر غرق ہو کر مرے گا، وہ آگ میں جھلسا دیا جائے گا، اس کی موت کیسے واقع ہوگی، قد علمنا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اس کے اجزاء کہاں پر جائیں گے، ان کو ہم نے کیسے جمع کرنا ہے، قد علمنا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی یہ محض انسان سے متعلق اتنی تفصیلات کہ کون کہاں پیدا ہوگا،
کون بدبخت ہوگا، کون خوش بخت ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی اولاد کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ صحت مند زندگی گزارے گا، بیمار زندگی گزارے گا، اور وہ اس کے کھانے کے اجزاء کیا ہوں گے، کیا کیا وہ کھائے گا اور کہاں کہاں وہ رہے گا، ایک ایک چیز انسان کی لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، وہ ہمارے پاس علم قدیم کے اندر، ابھی تک تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا اور تمہارے متعلق ہم سب جانتے تھے، آج تم اس چیز کے متعلق تعجب کرتے ہو۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس وہ محفوظ کتاب کے اندر، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ بل کذبوا بالحق، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ وہ حق بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، بلکہ بات درست وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، وہ حق بات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یعنی صرف تعجب تک بات نہیں، وہ سوال تک بات نہیں ہے کہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے، یہ صرف تعجب تک کی بات نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی تکذیب کر رہے تھے۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، پس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ یعنی معاملہ جب آدمی حق بات پر نہیں آتا تو پھر ایسا الجھتا ہے کہ اس کو حق بات سمجھ نہیں آتی، وہ جو اپنی بات کہتا ہے اس کو اپنی بات پر بھی یقین نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سازشیں بنتے رہتے تھے۔ اب کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ شاعر ہے، انہی میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ نہیں بھائی شاعر کہنے سے کام نہیں چلتا، کہہ دیتے تھے مجنون ہے۔ پھر انہی میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ یار مجنون کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کلام کے سامنے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ عاجز آ جائیں۔ کبھی کچھ کہتے، کبھی کہتے کاہن ہے۔ یعنی خود وہ اس طرح کے معاملات میں الجھے ہوئے تھے کہ وہ کسی ایک بات پر ثابت نہیں ہو سکتے تھے، کسی ایک بات پر مجتمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی حق بات سے پھرتا ہے تو پھر وہ کسی بات پر بھی ٹھہرتا نہیں۔ افلم ینظروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا، وزیناہا، اور ہم نے اس کو کس طرح مزین کیا، وما لہا من فروج، اور اس کے درمیان کوئی شگاف نہیں ہے۔ یعنی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کلام کس عظیم رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا ہے وہ کس شان والے رب نے مبعوث کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تم یوں سمجھ لو کہ افلم ینظروا الی السماء، تم یہ آسمان کی طرف دیکھو، فوقہم، جو تمہارے اوپر ہے، کیف بنیناہا، یہ آسمان کو ہم نے کیسے بنایا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں کہیں شگاف نہیں ہے، اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے اللہ نے کوئی ستون نہیں بنایا، اور اس کو اس طرح سے برابر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو پلستر ہے وہ کبھی گرا نہیں ہے، اور پھر شام کے وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قندیلوں سے اس کو روشن کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آدمی دیکھتا ہے تو پھر اللہ کی عظمت آدمی کے ذہن میں آتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھے کہ اس کلام کو نازل کرنے والا وہ اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کے لیے اس اللہ کی مدد موجود ہے جس نے یہ سارا آسمان کھڑا کیا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف کہ ہم نے اس کو پھیلایا ہے۔ زمین کا پھیلایا جانا یا زمین کو تنگ کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اور جب ان زمین کو اللہ نے پھیلایا ہے تو اب اس میں انسان کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر زمین کو سخت کر دیا ہے، کسی جگہ پر زمین کو نرم کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں
کہ زمین نہ اتنی سخت ہے کہ وہاں پر کاشتکاری نہ ہو سکے، وہاں پر گھر نہ بنائے جا سکیں، وہاں پر چلنا پھرنا ممکن نہ ہو، اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہیں بنایا۔ اور نہ ہی اللہ نے زمین کو اتنا نرم بنایا ہے کہ وہاں پر آدمی چل ہی نہ سکے، انسان کی رہائش ممکن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اوسط درجے میں زمین کو قائم کیا ہے کہ اگر چاہو تو یہاں پر کاشتکاری کر لو، اور اگر چاہو تو تم یہاں پر رہائش اختیار کر لو۔ تو وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو کس نے پھیلایا؟ اللہ نے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دیا اس میں بوجھ۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر قائم کیا، جب پانی پر قائم کیا تو زمین حرکت کرنے لگی، زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس زمین کے اندر ایک توازن قائم کر دیا کہ وہ زمین کسی طرح بھی پانی کی حرکت سے زمین کو ہچکولے نہ آئیں، زمین حرکت نہ کرے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگایا اس میں مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر چیز کا جوڑا جو خوبصورت ہے، خوشنما ہے۔ درختوں کے جوڑے ہیں، اب آج کل سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے، نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو ہر چیز کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، اور بہیج خوبصورت جوڑا اللہ نے ہر چیز کا پیدا کیا۔ کس کس طریقے سے رنگ ہیں، کس کس طریقے سے پھل پھول ہیں، ان کی آگے کتنی اقسام ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ایک زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ زمین کو پانی ایک جیسا لگتا ہے، زمین ایک جیسی ہے، زمین کا مالی ایک جیسا ہے، ایک ہے، اور زمین کو یعنی ہل جوتنے والا، زمین کو تیار کرنے والا وہ ایک ہے، اور ایک طرف سے آم اگ رہے ہیں، ایک طرف سے مالٹے اگ رہے ہیں، ایک طرف سے امرود ہو رہے ہیں، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو کیا وہ اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ اگر وہ لوگ ان اللہ کی قدرتوں کو دیکھ لیں تو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ۔ تبصرہ کا معنی ہے کہ ہم نے ان کو بینائی دے دی ہے، و ذکریٰ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو دانائی دے دی ہے۔ یعنی اگر وہ ان چیزوں میں غور کریں تو ہم نے ان کو بینائی بھی دی اور دانائی بھی دی، دیکھنے کو چیزیں بھی دی اور شعور میں آنے کو چیزیں بھی دی ہیں۔ لیکن لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس بندے کے لیے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کے جو نظام ہے، اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں نے اللہ نے کئی اس کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں، جن کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے، جن کو سمجھ کر وہ اللہ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔